نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمين یا رب العالمین۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الانبیاء میں جو بہت سے انبیاء کا ذکر ہے۔ سمجھے سورۃ الانبیاء ایک سیر و تفریح ہے جس میں آپ کو ہر منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کا نام انبیاء اسی وجہ سے اس میں مختلف نبیوں کی باتیں ہوئی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور آئی تھنک جب سے ہم سیکھ رہے ہیں شروع میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر پڑا تھا سورۃ البقرہ کے اندر، وہ جو جادو سیکھتے تھے نا جنوں کا، تو سلیمان علیہ السلام کا جب بھی واقعہ پڑھیں تو فوراً سے جن سامنے آ جاتے ہیں کہ جن ان کے تابع تھے، لیکن جنوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے تابع تھیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا ان کو ڈیپلی جا کے دیکھیں گے۔ ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے وا اور لامزر لی، عربی لینگویج کے اندر لامزر لی کا مطلب کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہمیں گرامر نے سکھایا نا، تو ولی سلیمان آپ توڑ کر اگر پڑھیں تو ترجمہ کتنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور سلیمان کے لیے الریح ہوا، تو ریح کیا ہوگا؟ اگر اس کے اوپر ہم آج جیسے ہم سیکھے تھے گرامر اپلائی کریں تو ہمیں اس کی زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ الریح یعنی عام ہوا نہیں، یعنی اس ہوا کو بھی خاص کر دیا جو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، الریح ہوا مسخر کی۔ اب یہ ہے کہ اسپیسیفک جو جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں کی جو ہوائیں تھی وہ ان کے انڈر تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک کی جو ہوائیں ہیں قیامت سے پہلے ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے کے بعد تک کی جس عرصے وہ رہے ہیں نا، اس عرصے کی ہوا، اب آج کی ہوا ان کے تابع تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو تھوڑا خاص کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ معرفہ جو چیز آتی ہے نا وہ خاص ہو جاتی ہے، تو نکرہ بہت عام ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے الریح ہوا عاصفتاً تندو تیز چلنے والی۔ اب آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ ریح کی صفت ہے نا عاصفہ، تو الریح تو اور عاصفہ جو ہے وہ مونس ہے، تو یہاں پہ الریح کیا مونس ہوگا؟ مونس سمائی، جی ہواؤں کے نام۔ تو اس لیے اس کی صفت بھی مرکب ہے، تو صفی میں آپ پڑھیں گے کہ موصوف اور صفت کی جو جنسی حالت ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے، تو ریح بھی مونس سمائی اور عاصفہ اس کی صفت بھی مونس سمائی ہے، مونس ہے۔ الریح ہوا مسخر کی، عاصفتاً تندو تیز چلنے والی۔ عاصفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت تیز چلنے والی، ٹھیک ہے۔ تجری وہ چلتی تھی، امری ہی اس کے حکم سے، الارضی اس زمین کی طرف، التی وہ جو بارکنا برکت رکھی نا ہم نے فیہا جس میں۔ اس زمین سے مراد کون سی زمین ہے بلا؟ مبارک زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ وَكُنَّا اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، عالمین جاننے والے۔ اسے کیوں نہیں پتا؟ ہاں جی شام۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کے تابع ہو جائے،
اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کر ان کی ساری قوم کو غرق کر دے. تو پانی جو ہے، پانی نے وہ اسپیسیفک کام کر دیا. پانی نوح علیہ السلام کے انڈر نہیں تھا. پانی کو جو کام اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے کہا اس نے وہ کیا. آگ کو حکم دیا. تابع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے کنٹرول میں ہونا، ان کے حکم سے چلنا. جی بالکل. آگ کو حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام پر کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی. ٹھیک ہے، آگ ابراہیم علیہ السلام کے تابع نہیں ہوئی تھی. آگ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اس نے ٹھنڈک پہنچائی. داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا. جیسے کہ ابھی سو تنبیہ پیچھے پڑھ کے ہیں نا، مسخرنا مع داوود. اب مگر پانی یا آگ کو نوح یا ابراہیم علیہ السلام کے تابع نہیں کیا، اور نہ ہی پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے حکم کا پابند کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، ان کے حکم سے چلتی تھی. تجریب امری ہی، ان کے حکم کے مطابق. جی، سلیمان علیہ السلام جب چاہتے جیسے چاہتے ہوائیں چلاتے، تیز چلانا چاہتے تیز چلاتے، جس جانب جانا چاہتے ہوا کا رخ اس جانب چلا جاتا. سورۃ صاد کے اندر آیت 36 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے بہت نرم چلتی جہاں کا وہ ارادہ کرتا. پھر اسی طرح سورۃ سبا آیت 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا. پہلے پہر اس کا چلنا 1 ماہ کا تھا اور پچھلے پہر اس کا چلنا بھی 1 ماہ کا. ایک ماہ سے مراد 1 مہینے کا. یہاں کا مطلب کیا ہے کہ ایک جگہ تو پچھلی جو آیت ہے نا اس میں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہا کہ ہوا کو تندو تیز کرنے کے لیے سلیمان کو مسخر کر دیا، اور دوسری جگہ نرم کا ذکر ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہوا میں دونوں خوبیاں موجود ہوتی تھیں. تندو تیز یعنی اتنی تیز کہ چند گھنٹوں میں 1 ماہ کا سفر طے کر لیتی تھی. ولی سلیمان الریح غدوها شہر، یعنی جو ہم آج اپنے ہوائی جہازوں پر بڑا مان کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہوائیں مسخر کی گئی تھیں وہ چند گھنٹوں میں 1 مہینے کا سفر طے کرتی تھی. اور پچھلے پہر یعنی صبح بھی اتنا اور رات کو بھی اتنا. ٹھیک ہے، تو ہواؤں کے اندر نرمی بھی تھی کہ چند گھنٹوں میں سفر طے کر لیتی، اور اتنی نرم اور ہموار تھی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. اب اس کو پھر سمجھیں. آصفہ بھی تھی اور ہوائیں رخاء بھی تھی، نرم بھی تھی. تندو تیزی اس حوالے سے کہ تیز چلتی، گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا، اور نرم اس حوالے سے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. آپ خود سوچیں کہ جب ہوائیں تندو تیز ہوں تو آپ کی تو سارے سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ہوا کا عذاب جب آتا ہے تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں نا. لیکن سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں کے اندر ایسے نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کس طرح سفر کرتے تھے. اس کی طرف آتے ہیں. اب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَاهَا فِيهَا، اور اس سے برکت والی زمین سے مراد شام ہے. تو اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کے اپنے کسی بھی سفر سے ان کے دارالحکومت شام کی طرف واپسی کا ذکر ہے.
یعنی بعض اوقات انسان سفر کر کے تھک جاتا ہے نا، یا پھر دور پہنچ جاتا ہے، تو واپس اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ارض مبارک کی طرف چلتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے دارالحکومت کی طرف، شام کی طرف۔ پھر اس کے علاوہ وہ جدھر چاہتے وہ ہواؤں کا رخ موڑ لیتے، کیونکہ سورۃ صاد کے اندر بھی آتا ہے نا کہ ہوا کو اس کے تابع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو ان کے حکم سے اس طرف چل پڑتی جہاں ان کا ارادہ ہوتا، ٹھیک ہے، جس طرف ہو جائے، جس شہر جس ملک میں وہ جانا چاہتے، ہوا کا رخ اس طرف۔ یہاں پہ بارکنا یعنی برکت والی زمین کا بیان کرنا اس لیے لکھا گیا کیونکہ وہ ان کا دارالحکومت تھا نا، تو اس کی طرف ان کا آنا زیادہ ہوتا تھا۔ اب ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے بحری بیڑوں کے موافق چلنا مراد ہے، کہ جہاں سمندری سفر انہوں نے کرنا ہوتا وہاں چل پڑتا، اور بائبل کا حوالہ دیتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی افواج لکڑی کے بہت لمبے چوڑے چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا انہیں اٹھا کر ان کی منزل مقصود تک کی طرف چل پڑتی تھی، یعنی وہ ہواؤں میں اٹھتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اس طرح کے ایک مربع میل قلیم کا ذکر ہے۔ یہ اکثر آپ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا ہو تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ وہی کلین کا لگاتے ہیں، کہ وہ کلین پہ بیٹھتے تھے اور کلین ان کو ہواؤں میں لے کے اڑتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کلین پہ بیٹھتے تھے، ہواؤں میں اڑتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان کا قرآن حدیث سے کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ سب لوگ موجود نہیں تھے جو لوگ جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو نہ ہی ہمیں حدیث میں کوئی ایسا علم ہے، نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی بات ہے۔ بس سورۃ صاد کے اندر 35 میں سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا تھی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے بخش اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہواؤں کا سلیمان علیہ السلام کے انڈر مسخر ہونا کس حد تک ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کل انسان مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوائی جہاز کے ذریعے طے کر رہا ہے، اور اگر سمندری سفر کی بات کریں تو سمندری سفر کی تیزی اگر مراد ہو تو وہ بھی سفر جو طے ہو رہا ہے، تو یہ وہ سلطنت تو ہرگز نہیں ہوگی نا جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے ایسی حکومت مانگی تھی کہ کہا تھا آج کے بعد وہ کسی کو نہ دینا۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے انڈر جو ہوائیں تھیں وہ اتنی تیزی سے لے کے جاتی تھی جتنی تیزی سے آج ہوائی جہاز لے کے جاتا ہے، تو سمجھیں کہ یہ وہ والی حکومت نہیں تھی پھر ان کی جو اللہ سے انہوں نے مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے لیے ہوا کی وہ تسخیر ہوائی جہازوں اور اس قسم کے آلات کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ کسی کلیم کے محتاج نہیں تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہت اعلیٰ چیز دی تھی، جس کی بدولت وہ ہوا کے ذریعے سمندروں اور خشکی پر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے جہاں چاہتے چلے جاتے۔ تو اس کی تفصیل اگر انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتے۔ اب اللہ نے وہ بیان نہیں کی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ نے وہ حکومت آج تک اس کے بعد کسی کو عطا نہیں کی، کیونکہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو کوٹ کیا اور ان کی دعا کو قبول بھی کیا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے آپ کو اس چیز کی؟ آئندہ جو بھی آپ کے سامنے من گڑت تفاسیر یا تفصیل بیان کرے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلی روایات کو بائبل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو علم یقینی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ علم یقینی ہے کہ اللہ نے ضروری نہیں سمجھا بتانا کہ وہ کس طرح ہواؤں میں اڑتے تھے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاز آج ہم دیکھتے ہیں نا، ان جہازوں سے بھی بڑھ کر تھی ان کی حکومت، ہاں ہوا میں سفر تھا۔ اور وہ کیسے سفر کرتے تھے؟
We don't know. क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नहीं बताया. वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन. अब देखें ये जवाब. लोग सोचते होंगे तंतु तेज हवा नहायत नरमी से लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे चलती होगी, महीनों का सफर घंटों में कैसे तय हो जाता है. अनोखी बात है ना, अजीब बात है. ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ने कहा वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, हम हर चीज को जानने वाले हैं, तुम क्यों सरप्राइज हो रहे हो. अनोखी बात नहीं है हमारे लिए तो ये एक कुन है, कुन फयकून. ठीक है, हम लोगों के लिए अनोखी बात है ना. हम सो जैसे जन्नत को हम इमेजिन जितना मर्जी कर ले, लेकिन हम उसकी खूबसूरती तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि जितना मर्जी सोच लो, तुम्हारी सोच भी उसकी खूबसूरती तक जा नहीं सकती. इसी तरह आप समझें कि जहाज एक अ, समझें कि हम जहाज को बड़ा बड़ी बड़ी पावर समझते हैं, तो इस पावर से बढ़कर उनके पास पावर थी. ठीक है. वमिन शयातीन, बस हवाएं ही नहीं थी, अब शयातीन भी उनके अंदर थे. वमिन शयातीन, और कुछ शयातीन. अब कुछ लोगों ने कहा कि शयातीन में जिन और इंस आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हवाओं के अलावा कई शयातीन जिनमें जिन भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए थे. यानी हवा के अलावा आग से बनी हुई कुछ महलूक भी इनके ताबे फरमान कर दी गई. फिर ये महलूक क्या करती थी, मैं यगूसूना, जो गोता लगाते थे, लहू उसके लिए, व यामलून, और वो करते थे, अमलन कुछ काम, दूना जालिका, इसके अलावा. अब अल्लाह ताला कहते हैं कि इस महलूक से वो गोताखोरी के साथ बहुत से समंदरी मुनाफा हासिल करने की इस्तिताअत रखते थे, और उन्हीं के जरिए से मिट्टी और उससे निकलने वाले पत्थर वगैरह से हर वो चीज बनाना उनकी दस्तरस्त में कर दिया गया था जो वो बनाना चाहते थे. यानी उनके लिए चीजें आसान हो गई थी, वो जिन्नों से अपना काम करवाया करते थे. अजीब, उनकी हुकूमत ऐसी थी ना कि जो बाद में किसी की भी नहीं हो सकती. तो अब इसका जिक्र सूरत सबा आयत 12 और 13 में भी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से कौन कौन सा काम लिया करते थे. और जिन्नों में से कुछ वो थे, सूरत सबा आयत 12 एंड 13 में, वमिनल जिन्नी मन यअमलु बैना यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, कि जिन्नों में से कुछ वो थे कि जो इसके सामने इसके रब के हुक्म से काम करते थे, और उनमें से जो हमारे हुक्म से रजी करता था, हम उसे भड़कती आग का कुछ अजाब चखाते थे. और कहा कि वो उसके लिए बनाते थे, या मालून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासीला व जिफानिन कल जवाबी, के बड़ी बड़ी इमारतें, मुजस्समे और खोजू जैसे लगन, और फिर एक जगह जमी हुई देगी, ये सब कुछ वो जिन्नों से बनवाते थे. ठीक है. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जो थी, अगर हम ये कहें कि वो जिन्नों और इंसानों से बनवाते थे, तो इंसान अगर शामिल हो जाएंगे ना अंदर, इंसान तो पहले भी काम करते थे ना तमीर और मुरम्मत का, तो उनकी हुकूमत ऐसी थी जो किसी के पास नहीं थी. इसलिए अल्लाह ताला ने उनको कुछ यूनिक दिया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुनफरिद बनना था, तो अल्लाह ने उनको मुनफरिद बनाया. अब कुछ लोगों ने कहा कि जी, उनके जिन्नों के मुतालिक लोगों ने तफसीर में लिखा, अकीदा बनाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो जिन थे वो गैब का इल्म भी रखते थे. जरूर देखें आप सूरह सबा आयत 12 और 13 का तर्जुमा, मजीद आपको इसमें समझ आ जाएगी. तो अब कुछ लोगों ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नों को गैब का इल्म भी था, लेकिन आपको पता है कि जिन्नों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म उस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक दीमक ने उनकी लाठी को खा नहीं लिया था. लेकिन फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे तो जिन्नों की हकीकत खुली. तो अगर वो गैब का इल्म जानते होते तो वो इमारतें वगैरह बनाने के काम में मसरूफ ना रहते, क्योंकि ये एक काम था. और
तमाम चीजें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला ने गोताखोरी और दूसरे दुश्वार कामों के लिए जिन्नों में से कुछ शयातीन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया। ठीक है, वरना देहाती सरकश और कवि इंसान तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले भी इमारतें बनाया करते थे, तो अब भी बनाते तो फिर यूनिकनेस नहीं होती। तो यूनिक तब हुआ उनका काम जब वो काम किसने किया? जिन्हों ने किया। पूरी एक इमारत मस्जिद अक्सा बना दी। और फिर अल्लाह ने कहा वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम ही हैं, थे हम ही उनकी निगरानी करने वाले। यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे तो कर दिया, लेकिन निगरानी किसने की? अल्लाह ने की। क्योंकि वो जिन ना तो भाग सकते थे। अब आज किसी के कोई जिन को काबू में कर ले तो वो इंसान जो है ना, उसको बहुत से नुकसान भी पहुंचते हैं। ये जो लोग दम दरूद वगैरह करते हैं ना, जिनके पास काला इल्म होता है या फिर नूरी इल्म भी होता है, जो भी इल्म होता है, अगर ये जिन अपने कंट्रोल में कर लें तो ये वाले जिन उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसानात करते हैं। आपको भी देखिए ना, कभी कोई नुकसान कभी कोई नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और फिर वो दूसरों के जिन्नों के साथ भी हमला वगैरह करें। खैर, ये जिन्नों वाली बातें तो एक किताब थी, मैंने इससे मुतालिक जिन्नों से मुतालिक पढ़ी थी, तो उसमें थोड़ा इस तरह के वाकयात लिखे हुए थे। वो तरसा पहले, वैसे हमें जरूरत नहीं है अभी फिलहाल हम देखें, इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा कि ये जो आज हम जिन्नों को कंट्रोल में करते हैं ना, ये भाग भी सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन ना उनको नुकसान पहुंचा सकते थे ना भाग सकते थे। अल्लाह ताला ने कहा वमन यज़िग मिनहुम अन अमरिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। सूरह सबा में आयत 12 में आप देखिएगा कि अल्लाह ने कहा कि अगर उनमें से कोई हमारे हुक्म से कजी करता, नाफरमानी करता, हम उसको भड़कती आग का कुछ अजाब चखाते। तो उनको पता था कि नुकसान पहुंच जाना है हमें, इसलिए वो जरा भी हुक्म की सरताबी नहीं करते थे। और फिर उनको इस बात का इल्म था, तो खामोश चुपचाप वो काम करते। और जो ज्यादा सरकशी दिखाने की कोशिश करते थे ना, अल्लाह ताला ने उनको कट्ठा ना बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सूरत सौद आयत 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो आखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद, कुछ औरों को भी ताबे कर दिया जो बेड़ियों में इकट्ठे जकड़े हुए थे। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से था। इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतनी खौफनाक कुव्वतों को काबू कर सके। जिन्नों को अल्लाह ताला ने ताबे किया था और अल्लाह ने हिफाजत की उनकी। और इससे ना ये भी पता चलता है कि वो जिन मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे। क्योंकि अगर मुसलमान होते तो वो खुद ही ताबे हो जाते, वो खुद ही सलमान अलैहिस्सलाम की बात मानते। लेकिन काफिर थे तो अल्लाह ताला ने उनको उनके अंडर किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अगर कोई शख्स कोई जिन पकड़ ले, जैसे आपने पूछा कि जायज है कि नहीं, तो पकड़ ले तो जैसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने ज़कात फितर की हिफाजत करते हुए 3 दफा शैतान को पकड़ा था, तो अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के लिए नुकसान से हिफाजत का जिम्मा कोई नहीं उठाता। ठीक है, उसके लिए उनके नुकसान से हिफाजत का कोई जिम्मा नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाए। तो हम ये नहीं कह सकते हमारी हिफाजत क्यों नहीं की गई। तो जिन जो पकड़ेगा ना उसको फिर नुकसान होगा, तो वो नुकसान का खुद ही जिम्मेदार है। एक एक जिन आप लेना चाहते हैं ना, हमारे काम कर दे, जो हम आंखें बंद करें तो ये भी मिल जाए तो भी मिल जाए, ये जन्नत में जाके ना हम फरिश्तों से काम करवाएंगे जन्नत में। लेकिन हाँ काफिर तो नहीं, हाँ काफिर नहीं होगा लेकिन नुकसानात का खुद ही जो है वो बंदोबस्त करे। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरकश जिन को पकड़कर छोड़ दिया। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया
کہ ایک سرکش جن گزشتہ رات مجھ پر حملہ آور ہوا تھا، وہ میری نماز کو ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ یعنی صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت، انہوں نے تو دعا کی تھی، تو اللہ جی میں نے نہیں جن کو اپنے تابع کرنا، یہ نہ ہو کہ کہیں میں سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کا خواہش مند ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے دفعہ دور کرتے ہوئے پیچھے دھکیل دیا۔ تو یہ یہاں پہ جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیات تھیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں۔ تو آپ جنوں کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی مجھے جنوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کسی سے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ ویسے پتہ ہے بچپن میں سنا تھا کہ جو لوگ الٹا قرآن پڑھتے ہیں تو جن ان کے آ کر اس میں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ناجائز ہے 100%۔ قرآن کی میننگس چینج کہتے ہیں نا، کہتے تھے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ جی چھت پہ رات کو بیٹھ جائیں اور قرآن الٹا پڑھیں تو کالے علم والے سارے جن آپ کے پاس آ کے اکٹھے ہو کے آپ کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہم نے سوچنا، اور ہمیں سب چیزوں سے کیا لینا، ہمیں تو فرشتوں کی خواہش ہونی چاہیے نا، جنوں سے۔ جن تو بڑی عام سی چیز ہے، جن انسان سے طاقتور نہیں ہوتا۔ اگر انسان جنوں سے ڈرتا ہے نا، جن اس کو اور ڈراتے ہیں۔ آپ کی آیت الکرسی کافی ہوتی ہے جنوں کو بھگانے کے لیے، وہ آیت الکرسی ان کے لیے ایک آگ کا گولا ہوتی ہے۔ یہ جو سنا ہے نا یہ بس سنتے ہی ہیں، اتنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اذکار پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں اپنے اذکار سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم فرشتوں کی خواہش رکھتے ہیں، حوروں کی، حوروں سے اپنی حوروں کو جو ہے نا کام کروانے ہیں ان سے انشاءاللہ۔ ہم کیوں چھوٹی موٹی چیز پہ راضی ہو جائیں؟ ہم افضل محلوق ہیں تو ہم اعلیٰ چیزوں کی خواہش کریں گے۔ چلیں کل ہم ایوب علیہ السلام کے بارے میں سیکھیں گے، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر صبر کیا، جب بھی ان کا ذہن میں آئے تو صبر، تو کل صبر سیکھیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔